أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. میں گزارش کروں گا اس عظیم کانفرنس کی مجلس استقبالیہ کے صدر فضیلت الدکتور ڈاکٹر عبدالعزیز مدنی المبارک فوری حفظہ اللہ وہ تشریف لائیں اور استقبالیہ خطبہ ہم سب کے سامنے پیش کریں. محترم فضیلت الدکتور عبدالعزیز المبارک فوری حفظہ اللہ فلیتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال أيضا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. صدر بالانشی، ناظم کانفرنس، مہمانان گرامی، رہبران و قائدین جمعیت، سامعین باتمکین، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے بے پایاں فضل و کرم سے ہندوستان کی دارالسلطنت دہلی کی سرزمین پر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا یہ 32واں اجلاس عام یا کانفرنس اسلامی اعتدال، امن عالم اور فلاح انسانیت کا ضامن کے عنوان سے 1 و 2 مارچ سن 2014 کو منعقد ہو رہا ہے. اس یادگار تاریخی موقع پر ہمارے دل جذبات مسرت سے لبریز اور ہماری زبانیں اللہ رب العزت والجلال کی حمد و شکر میں نغمہ سنج ہیں. اہالیان دہلی کو اجلاس عام کی میزبانی کا جو شرف مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے بخشا ہے، اس کے لیے ہم اپنے حلیم و بردبار امیر محترم جناب حافظ محمد یحییٰ دہلوی حفظہ اللہ تعالی اور سراپا حرکت و عمل ناظم اعلیٰ جناب مولانا اصغری امام مہدی سلفی حفظہ اللہ تعالی اور جملہ اراکین جمعیت کے بے حد شکر گزار ہیں اور ان کی ہمت، لگن اور جد و جہد کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، جنہوں نے قلیل مدت میں تمام شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دینے کے ساتھ ساتھ 5 عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنے میں کامیابی حاصل کی اور سیمینار، سمپوزیم اور کنونشن بڑے بڑے پیمانے پر بہت سارے منعقد کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعیان کو اجر جزیل عطا فرمائے، آمین. اس پرمسرت تقریب میں اپنی طرف سے، مجلس استقبالیہ کی طرف سے اور اہالیان دہلی کی طرف سے ہند اور بیرون ہند کے تمام مہمانان گرامی، علماء کرام اور افراد ملت و جماعت کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید مرحبا کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری الہ جن حضرات نے اجلاس عام میں شرکت کے لیے سفر کی جو صعوبتیں برداشت کی ہیں اور اپنی قیمتی اوقات کی جو قربانی دی ہے، انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما اور اجلاس عام کو ہم سب کے لیے باعث و برکت بنا.
حمد و سپاس اور ہدیہ امتنان و تشکر کے بعد یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ مجھ جیسے بے وضاحت انسان کو مجلس استقبالیہ کی جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس میں حسن ظن، ذرہ نوازی اور حوصلہ افزائی کا پہلو غالب ہے۔ جماعت میں میرے اساتذہ اور علم و فضل میں مجھ سے فائق تر حضرات موجود ہیں، اگر انہوں نے یہ منصب قبول کر لیا ہوتا تو یقیناً جماعت اور جمعیت کے لیے مجھ سے زیادہ مفید ہوتے۔ اپنی کمائی کی بے وضاحتی کے باوجود ارکان عاملہ کے اصرار پر میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ اس کار خیرت میں شرکت ہو جائے اور ذمہ دارانہ جمعیت کے فیصلے سے گریز کا شبہ نہ پیدا ہو۔ میں آپ کے سامنے سما خراسی کے لیے حاضر ہوں، میری تقصیر کو درگزر فرمائے۔ خطبہ صدارت کے موضوع ہے اسلامی اعتدال، امن عالم اور فلاح انسانیت کے ضامن۔ موضوع کی اہمیت اور ضرورت۔ حضرات، یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب دنیا میں انتہا پسندی، غلو فی الدین والعقیدہ، دہشت گردی، ظلم و تعدی، حق تلفی، سماجی عدم مساوات، معاشی استحصال، اسراف و تبذیر، فضول خرچی، بے اعتدالی، عدم میان روی، طبقاتی کشمکش، نفرت و عداوت اور ان جیسی دیگر برائیاں اور ان کے محرکات جنم لے رہے ہیں جن کے اثرات افراد، جماعت، ملت، معاشرہ، سوسائٹی اور ملک و دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں، اور معاشرہ میں عدم اطمینان و عدم سکون، عدم رواداری اور بے کیفی کا احساس ہے۔ ادھر بھی نظر ڈالیں، خاص کا تعلق عقیدہ و منہج اور عمل سے ہو یا ملکی و عالمی سیاست اور دنیاوی معاملات سے، ہر جگہ بے اعتدالی، عدم مساوات، طبقاتی کشمکش، بے راہ روی، غلو انتہا پسندی نظر آئے گی اور خیر الامور اوسطها کی خلاف ورزی دکھائی دے گی، اور اس بے اعتدالی اور عدم میان روی کے نتیجہ میں دنیا میں دہشت گردی، آتنکواد اور بے چینی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر کام میں اعتدال، وسطیت اور میان روی کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطها، عبادات ہو یا معاملات، دنیاوی سیاست ہو یا ملک کی سیاست، ہر جگہ اعتدال کا حکم ہے۔ اعتدال ہی سے امن عالم کا قیام ممکن ہے، ایسا اعتدال جو افراط و تفریط اور غلو تقصیر سے خالی ہو۔ بین الاقوامی سطح پر اس وقت انسانی معاشرہ جس ناگفتہ بہی حال سے دوچار ہے، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر ہم صرف اپنے ملک پر نظر ڈالیں تو اس اجلاس کی اہمیت و ضرورت واضح ہو جائے گی۔ ہمارا ملک امن و شانتی، نظم و ضبط، تہذیب و تمدن اور اعلیٰ اقدار کے لیے مشہور تھا، لیکن آج یہ ملک قانون، انتظام اور انسانی اقدار کی پامالی میں سر فہرست ملکوں میں سے ایک ہے۔ نفرت و عداوت، ظلم و بربریت، عناد و عصبیت اور فحاشی بد اخلاقی کا کون سا کھیل ہے جو یہاں نہیں کھیلا جا رہا ہے، لیکن نفس انسانی کی تطہیر و تزکیہ اور فحاشی اور بد اخلاقی کے انسداد کا کوئی پروگرام ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے قومی رہنما اور سیاسی لیڈران میں کرپشن اور بے اعتدالی و عدم مساوات، قومی خیانت و غداری کے جراثیم پیدا ہو کر جڑ پکڑ چکے ہیں اور آہستہ آہستہ ملک اور معاشرہ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ صورتحال متقاضی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے آگاہ کیا جائے، اور اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا جو دائمی اور معتدل پیغام ہمارے پاس موجود ہے اسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسلام کی بیان کرتے اس حقیقت کا ہم برابر مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہاں سے ہر فرد بشر کو جانا ہے، پھر آخرت کے حساب و کتاب کا سامنا ہے۔ مسئولیت اور جواب دہی کے بغیر دنیا میں زندگی بسر کرنے والے عظیم خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ موجودہ دور میں اسلام کے خلاف غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام ایک آتنکواد اور دہشت گرد مذہب ہے، اس میں تشدد اور سختی ہے، اس میں دوسروں کو برداشت کرنے کی قوت ہے، نہ اعتدال اور میان روی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں کہ اسلام سراپا عدل، اعتدال، امن و شانتی اور میان روی و رواداری کا مذہب ہے۔ قرآن کریم کی ہزاروں آیات کریم اس پر شاہد العدل ہیں، ارشاد ربانی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک جان کو بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ وہ اسلام زندگی دیتا ہے، لیتا نہیں، لیکن آج اسلام پر جو اعتراض کیا جاتا
اور الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد مذہب ہے اور مسلمان ایک انتہا پسند و متشدد قوم ہے، اس کا موقع انہیں ہمارے اس طرز عمل سے نہیں دیا ہے، جسے ہم طرز غلو آمیزی اور اسلوب بے اعتدالی اور میانہ روی کہہ سکتے ہیں۔ ہم اسلام کی دعوت کو اس کے پیغام میں عدل و مساوات، اعتدال و میانہ روی، اس کی انسانیت نوازی، فطرت انسانی، اس کی ہم آہنگی، وسعت اور رواداری کو اور اسی طرح اس کے بے شمار محاسن و کمالات کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور یہ بتائیں کہ یہ کوئی ایسا انسانی قانون نہیں جس کے نقص و نارسائی کا شکوہ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہے جو علیم و خبیر اور حکیم وسیر ہے۔ اس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس شریعت کو نازل کیا ہے اور اس اعلان کے ساتھ نازل فرمایا ہے کہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے اس سے بہتر کوئی قانون نہیں۔ زمین پر انسان کی تاریخ طویل ہے، اس نے مختلف ادوار میں اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ کر اپنے بنائے ہوئے قانون، جس میں افراط و تفریط تھا، جو اعتدال و میانہ روی سے خالی تھا، سے استفادہ کی کوشش کی، لیکن ہر بار اسے ناکامی ہوئی۔ محترم سامعین، اس اسلامی اعتدال، میانہ روی، مساوات، عدل و انصاف اور امت وسط کے معنی مفہوم کو سمجھانے کے لیے یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے مختلف جماعتوں کے بیچ کام کر رہی ہے۔ ہر جماعت اپنی شبیہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک مدبر کا فرض ہے کہ جماعت کے وقار کو بہتر بنائے اور نازک وقت میں ایسا کوئی اقدام نہ تو خود کرے اور نہ کسی اور کو کرنے دے کہ جماعت کا وقار مجروح ہو۔ اعتراضات کا ہونا معیوب نہیں، لیکن وہ صرف جمعیت کے ساتھ خاص نہیں، دوسری جگہوں پر بھی انہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ان خرابیوں کی اصلاح کا وقت اور طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر اور درست طریقے سے اصلاح کا عمل شروع نہ کریں گے تو حرکت فساد کا سبب بنے گی۔ محترم حضرات، ہم اغیار سے کیا شکوہ کریں؟ امت مسلمہ آج سرتاپا بے اعتدالی اور غیر میانہ روی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ زندگی کا کون سا گوشہ ہے جس میں بے اعتدالی نہیں؟ دین و عقیدہ میں بے اعتدالی، سیاست معاملات میں بے اعتدالی، اخلاقی اقدار میں روایات میں بے اعتدالی، مسلکی اور گروہی اختلافات میں بے اعتدالی، غرض ہے کہ ہم سرتاپا تصویر بے اعتدالی بن چکے ہیں۔ وقت کی قلت اور خوف و طوالت کی وجہ سے تفصیل میں جانے کا موقع تو نہیں، مگر دیکھیے کہ امت محمدیہ میں عقیدہ کے معاملے میں کس قدر غلو و اعتدالی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ حد سے زیادہ غلو و اعتدالی سے کام لیا گیا ہے اور ان کو مقام عبودیت سے عبودت کے مقام پر فائز کر دیا گیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے مصطفیٰ بن کر۔ اور اسی طرح یہ کہا، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں کہ محمد سے۔ ان اشعار میں کس قدر غلو اور بے اعتدالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں جب ان لوگوں نے دین کے بارے میں حد سے زیادہ غلو کیا اور بے اعتدالی سے کام لیا تو ان کے غلو کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواههم۔ غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا اور اعتدال سے نکل جانا ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا اور اللہ کی طرح ان کی عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا، ان کو حلال و حرام کے اختیار سے نواز دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء و درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا۔ ذرا حال کی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، لیکن اہل کتاب نے یہ حق بھی اپنے علماء وغیرہ کو دے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو متنبہ فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بخاری کتاب الانبیاء۔ مجھے اس طرح نہ پڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو پڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ لیکن افسوس کی امت محمدیہ اس کے باوجود غلو سے محفوظ نہ رہ سکی، جس میں عیسائی مبتلا ہوئے اور امت محمدیہ نے بھی اپنے پیغمبر کو بلکہ
بندوں تک کو خدائی صفات سے متصف ٹھہرایا جو دراصل عیسائیوں کا وطیرہ تھا. اسی طرح علماء و فقہاء کو بھی دین کا شارح اور مفسر کے بجائے دین کا شارح اور مفسر ماننے کے بجائے ان کو شارع شریعت سازی کا اختیار رکھنے والا بنا دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب السنہ. تم بالشت ببالشت اور ہاتھ بہاتھ ضرور پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، یعنی ان کے قدم بقدم چلو گے. سامعین کرام، امت محمدیہ جب تک اعتدال و میان روی اور وسطیت پر قائم رہی، افراط و تفریط سے دور رہی، اس وقت تک ملک، معاشرہ اور سوسائٹی میں امن و امان، چین و سکون اور خوشحالی رہی. انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و عزت اور غلبہ حاصل رہا. اور جب ان میں بے اعتدالی، منہج و عقیدہ سے دوری اور غلو پیدا ہوا تو معاشرہ میں فساد پیدا ہوا، طبقاتی کشمکش، عدم مساوات، ظلم و تعدی اور اس طرح کی دوسری خرابیاں اور ان کے محرکات پیدا ہوئے. اسلام ایک ایسے صاف ستھرے اور امن و آشتی سے بھرپور معاشرہ کی تشکیل چاہتا ہے جس میں اعتدال ہو، عدل و انصاف ہو، آپس میں اخوت، محبت اور بھائی چارگی ہو، رواداری ہو، ایمان و عمل کی تازگی ہو. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب عقیدہ و عمل اور منہج میں اعتدال و میان روی اور وسطیت پائی جائے. اس جماعت اہل حدیث کے اصول مقاصد کے بارے میں کسی جماعت یا تنظیم کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے سب سے بہتر معیار اس جماعت کے اصول و مقاصد ہیں. اسی آئینہ میں اصل شکل نظر آتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے بھی کام نہیں چلتا کیونکہ ہر شخص اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کرتا ہے. جماعت اہل حدیث کے اصول و مقاصد میں اگر کسی طرح کا خلجان اور کشمکش پیدا ہو تو قرآن کریم کی ان آیات کا سہارا لینا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مطلق اطاعت اور فرما برداری کا حکم ہے، اور جس میں رسول کی اطاعت کو عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اسی طرح کا آپ کا فرمان ترکت فیکم امرین ما انا علیہ واصحابی خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وغیرہ حدیثوں کا مطالعہ کیجئے. قرآن کریم اور حدیث رسول نے اس موضوع کو نہیں چھوڑا اور نہ سلف نے اس سلسلے میں کوئی کوتاہی کی. دین خدا کے دو ہی اصول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. پس خلاف پیغمبر کثیر ہے گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. یہ جماعت اہل حدیث کے اصولوں کا خلاصہ ہے. یہ اصول دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کا ترجمہ ہے جو صحیح مسلم وغیرہ میں کتب حدیث میں موجود ہے. آپ حمد الہی کے بعد کہا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صحیح مسلم. بس اہل حدیث کا اعتقادی و قلبی اور علمی و عملی مذہب ہی ہے. بس اہل حدیث کا اعتقادی و قلبی اور علمی و عملی مذہب یہی ہے. ہم اسی کے داعی، اسی کے مناد ہیں، یہی ہمارا منہج ہے. اہل حدیث اتباع حدیث کی سلسلہ میں خصوصیت اہل حدیث. اہل حدیث کے سوا دوسرے فرقوں میں تعظیم حدیث کے متعلق اتنی کثر رہ گئی ہے کہ ہر ایک نے حدیث نبوی کو اصول شرع مان کر اپنے مخصوص مقتضا کے اقوال کو عملاً دو وجہ سے اصول قرار دیا. اولاً کہ اگر کوئی قول کسی وجہ سے مخالف حدیث پڑ گیا تو حدیث کی تعویل کر دی لیکن اس قول کی تائید سے ہٹے نہیں. دوم کہ اگر کسی مقتدی امام نے کسی ایسی روایت سے تمسک کیا ہے جو عند تحقیق ضعیف بلکہ منکر بلکہ باتفاق محدثین غیر ثابت اور باصل غیر مرفوع ہے تو اس کا حال معلوم ہونے کے بعد بھی اس امام کے مقلدین اس قول کو نہیں چھوڑا. اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے عملی طور پر حدیث کو مرجع شرع نہیں مانا. ان لوگوں نے عملی طور پر حدیث کو مرجع شرع نہیں مانا. وہ اعتقاداً و لفظاً حدیث کے قائل ہو گیا، وہ اعتقاداً و لفظاً حدیث کے قائل ہو گئے ہیں، لیکن اہل حدیث نے اعتقاداً و عملاً حدیث نبوی سے سر منہ تجاوز نہیں کیا. صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے نہ تو کسی امتی کی مخالفت
خواہ وہ کیسا ہی بزرگ برگزیدہ ہو کی پرواہ کی اور نہ ہی کسی ضعیف حدیث پر اپنے احتجاج کی بنیاد رکھتی۔ کتاب و سنت کی پیروی کا دعویٰ ہر فرقہ گروہ کرتا ہے۔ اس دعویٰ کو پرکھنے کے لیے ہمیں قرآن کی آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورہ نساء۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت واضح ہو جانے کے محبت رسول کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کریں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو رہا ہے، اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میری اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کو سمجھنے میں ہم صحابہ کرام کے فہم کے پابند ہیں۔ بعد کے لوگوں کو ان کے اقوال کی مخالفت اور ان کے قول کے مخالف دوسرا قول پیش کرنے کا حق نہیں۔ خلفاء راشدین ہر پیش آنے والے امر میں حدیث نبوی تلاش کرتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جدہ نے آ کر اپنا حصہ دریافت کیا۔ آپ کو اس مسئلے میں کوئی حدیث نبوی یاد نہیں آئی تو صحابہ کرام سے معلوم کیا۔ دو صحابیوں مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلمہ نے حدیث سنائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو چھٹا حصہ دلوایا تھا، تو ابوبکر صدیق نے اس حدیث کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ موطا امام مالک سنن ابن ماجہ۔ دوسری مثال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا کہ مقتول کی کہ شوہر کی دیت سے اس کی بیوی کو حصہ ملنا چاہیے نہیں۔ آپ نے فتویٰ نفی میں دیا۔ ضحاک بن سفیان نے سنا تو مینا میں آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ میرے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نوشتہ موجود ہے کہ آپ نے اشم غبابی کی بیوی کو اشم کے مارے جانے کے بعد اس کی دیت سے حصہ دیا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیا اور حدیث کے مطابق قرار دیا۔ حضرت عثمان کا خیال تھا کہ جس عورت کا شوہر مر جائے تو عورت جہاں چاہے اپنی عدت گزارے۔ آخر آپ کو حدیث نبوی کی تلاش ہوئی تو ابو سعید خدری کی بہن فوریہ بنت مالک نے اپنا واقعہ سنا کہ میرا شوہر مارا گیا تھا، تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کہاں عدت گزاروں؟ آپ نے فرمایا شوہر کے گھر۔ حضرت عثمان اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا۔ حضرات، شریعت کا مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس شریعت کو بندوں تک پہنچانے والے معصوم پیغمبر ہوتے ہیں۔ غیر نبی چونکہ معصوم نہیں ہوتا، اس لیے اس کے قیاسی مسائل کی نسبت یقینی طور پر صحت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی جب تک اس پر پیغمبر کی موافقت کی مہر نہ لگ جائے، کیونکہ اعمال کا حساب اور اس پر ثواب و عقاب کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اس نے اپنی محبت اور جنت کو محض اتباع پیغمبر پر موقوف کر رکھا ہے۔ خلاف پیغمبر کثیر ہے گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اور یہ معلوم ہے کہ اسلام کے تمام احکام و فرائض اور اوامر و نواہی مبنی بر اعتدال ہیں۔ ان میں تشدد، غلو اور افراط و تفریط کی گنجائش کسی بھی طرح نہیں ہے۔ اسلام میں اعتدال امن عالم اور فلاح انسانیت کا ضامن ہے۔ حاضرین کرام، مذکورہ اصول و مقاصد اور طریقہ و منہج پر کاربند رہنے والی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اپنے شاندار ماضی کی طرح آج بھی اپنے متنوع اور ہمہ جہت خدمات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آخر میں تمام حاضرین، ملک غیر ملکی مہمانان، علماء مشائخ، ذمہ داران و اراکین مجلس استقبالیہ، خصوصاً کنوینر ڈاکٹر عبداللطیف الکندی، طلبہ و اساتذہ، ذمہ داران مدارس اسلامیہ، رضاکاران، کارکنان سیکورٹی کے عملہ اور میڈیا سے جڑے لوگوں کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کا شکر گزار ہوں جن کے تعاون سے اجلاس کو کامیاب اور بامقصد بنانے میں ہم کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین اس کانفرنس کے بہترین نتائج اور ثمرات قوم و ملت پر مرتب فرمائے اور اس کے ذریعے اسلامی اخوت و محبت، اجتماعی شیرازہ بندی اور ان کو قوم کی خدمت میں اور ان میں اعتدال و میان روی پیدا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اتنے محترم ڈاکٹر عبدالعزیز مبارک پوری حفظہ اللہ، ابن المحدث عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ، جنہوں نے یہاں پر آپ حضرات کے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔